بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے انسانی شخصیت پر، اس کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو ان اثرات میں سے ایک اثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو کبھی کبھی اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو یاد کر کے، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ بندہ روزانہ 5 منٹ تلاوت کر لے، دیکھ کر اتنی اونچی آواز سے کہ خود کو آواز سنائی دے، اتنی اونچی آواز سے 5 منٹ روزانہ تلاوت کر لے، اس کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ اور دل کا زنگ ہوتا کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان کہتا پتہ نہیں کیا ہے مولانا، آج کل میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آج کل میرے گناہ کو کرنے کو دل کرتا، نیک کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، آج روزہ رکھنے کو دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا بات ہوگی، میرے اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج کل مجھے ماں باپ کا کہنا ماننے کو دل ہی نہیں کرتا، مولانا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے بیوی کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ دل کا زنگ، اس کے پہ زنگ چڑھ گیا۔ بس 5 منٹ روزانہ، میں 5 منٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ تھوڑی دیر کام کر لیں، پابندی سے کر لیں، اس کا اثر زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ انسانی شخصیت پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی صحت پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ تو صرف صحت نہیں، ساری صحت، تو روحانی بھی جسمانی بھی دونوں طاقتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور تو اور انسان قرآن پڑھتا ہے نا، میں نے کہا نا اونچی آواز سے ذرا پڑھیں، جہاں انسان قرآن پڑھتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے گھر کے اوپر اثرات ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے۔ فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میرے گھر پہ اللہ کی رحمت ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر سکون اللہ عطا کر دے مجھے، لیکن گھر میں ان چیزوں کی آوازیں زیادہ اونچی ہوتی ہیں جس سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے بات مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ کہتے ہیں ایک عزیز نے قادیانی خاتون سے شادی کی اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور مگر شادی کے بعد ان کا قادیانیوں کے ساتھ ملنا جلنا، کھانا پینا معمول کے مطابق ہے، تو کیا خاتون کے ساتھ کیا رویہ اور برتاؤ رکھیں؟ کیا ان سے رابطہ رکھیں، گھر میں بلائیں، یا اپنے گھر ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک رکھیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کے اعمال دین کے مطابق ہیں تو وہ عورت مسلمان ہے، وہ بیوی مسلمان ہے، اب اس پر شک نہ کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو اس سے یہ تحقیق کی جا سکتی ہے کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، یا اس کو کافر سمجھتے ہیں؟ اگر وہ کہیں ہم کافر سمجھتے ہیں تو ایسی صورت میں اب ایمان پر شک نہ کریں،
اب ایمان پر شک نہ کریں، بس باقی اللہ کے حوالے، باقی اللہ کے حوالے۔ لڑکا جب جوان ہو جائے اور شادی کی خواہش رکھتا ہو تو اپنے والدین کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیسے کرے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ماں باپ کو خود فکر کرنی چاہیے، اور ماں کے سامنے خاص طور پر تنہائی کے اندر ماں کو بتا دیا جائے کہ اس طرح میری کیفیت ہے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور سادگی کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ اولاد کی جوان ہونے کے بعد جتنی جلدی شادی کر دی جائے اتنا اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتا ہے، اس لیے ماں باپ کے سامنے گزارش کر دی جائے ادب کے ساتھ۔ ایک صاحب نے کہا بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیوی تعاون نہیں کرتی، گھر ہی میں عالمہ کا گھرانہ کھلا۔ اچھا، یہ صاحب کہتے ہیں کہ بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیوی تعاون نہیں کرتی۔ اس کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ جو تقسیم ہے نا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ عیسائیت کی تعلیم۔ فلاں انسان دیندار ہے، فلاں دنیا دار ہے، یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ تقسیم قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو، یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے۔ یہ تقسیم عیسائیوں کے ہاں ہے کہ جو دیندار ہیں وہ سارے ویٹیکن سٹی میں جا کر رہیں گے، اور جو دنیا دار ہے وہ باہر کمائیں گے اور ان کو چندہ دیں گے اور ان کو کھلائیں پلائیں گے، اتوار کے اتوار جائیں گے، سارے گناہ معاف کرا لیا کریں گے۔ وہ دنیا دار، یہ دیندار۔ اسلام نے ہمیں یہ تقسیم نہیں سکھائی۔ ایک بندہ 100% دیندار ہو، کیا 100% دنیا دار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، دنیا دار کا معنی دنیا رکھنے والا نا، دنیا دار دنیا رکھنے والا، دین کا معنی دین رکھنے والا، دیندار، دار کا معنی رکھنے والا، دکاندار دکان رکھنے والا، دکان والا۔ تو ایک بندہ 100% دنیا دار ہو، اس کے بعد دنیا موجود ہے لیکن حلال طریقے سے کماتا ہے، اللہ کے جو احکام ہے وہ پورا کرتا ہے، گاڑیاں اس کے پاس ہے، بلڈنگیں اس کے پاس ہیں، پلازے اس کے پاس ہیں، گاڑیاں اس کے پاس ہیں، وہ بچے اچھی جگہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں کرتے، اللہ کے فرائض واجبات پر عمل کرتے ہیں۔ 100% دنیا دار، 100% دیندار۔ اللہ نے کیا تقسیم کی ہے قرآن میں؟ مسلم کافر ایک تقسیم، گناہگار نیک دوسری تقسیم۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، مسلمان کافر، پھر مسلمان کی تقسیم، مسلمان گناہگار، مسلمان نیک متقی، یہ تقسیم کی ہے اللہ نے۔ اس لیے ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے نا، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، قطعاً اس کو آپ بے دین نہیں کہیں گے، آپ بے دین نہیں کہیں گے اس کو، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے اور بعد میں ڈاکٹر بننے کے بعد کماتا بھی ہے لیکن لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، لوگوں کی صحت کی فکر کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، گھنٹوں کھڑے ہو کے آپریشن کر رہا ہے، ایسے بھی لیتا ہے جائز طریقے جتنے مناسب ہوتے ہیں۔ کوئی غریب آ جاتا ہے اس کو 100% معاف کر دیتا ہے، دوائیاں بھی اس کو اپنی جیب سے لے کے دیتا ہے، آپریشن بھی اس کا مفت کر رہا ہے، یہ 100% دیندار ہے، حالانکہ اس نے ایک دن بھی جامعہ شفیہ میں نہیں پڑھا۔ اور اگر جامعہ شفیہ کا پڑھا ہوا ہو، عالم ہو ماشاءاللہ، لیکن جھوٹ وہ بولتا ہو، غیبتیں وہ کرتا ہو، نماز وہ نہ پڑھتا ہو، بیوی بچوں کے حقوق کا وہ خیال نہ کرتا ہو، کچھ بھی نہیں، اس کو دیندار نہیں کہیں گے، گناہگار۔ اس لیے کوئی بندہ 100% دنیا دار ہو نا، 100% دنیا دار، دنیا رکھنے والا، جائز حلال، وہ 100% دیندار ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ فلاں بندہ ہے جی، بس وہ دنیا بھی ان کی ٹھیک ٹھاک ہے، دین بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بس مزے میں ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، مزے میں، مزے میں۔ دنیا دیندار بھی سمجھ ذہن میں رکھیے گا، داڑھی رکھنا، ٹوپی رکھنا، یا جامعہ شفیہ سے عالمیہ کی ڈگری کر لینا نا،
علم حاصل کر لینا، دین کا علم حاصل کر لینا۔ اس لیے جواب میں دے رہا ہوں، بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے، آپ اس کو عصری تعلیم کہتے ہیں، اس کو عصری تعلیم کہتے ہیں۔ اور دینی تعلیم کیا ہے؟ اس کو فرض واجب معلوم ہو، عبادات کا طریقہ اس کو آتا ہو، پاکی ناپاکی کا طریقہ اس کو آتا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اعمال اچھے ہوں۔ جتنی اچھائیاں ہیں اللہ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی، وہ اس میں اچھائیاں موجود ہوں۔ جتنی برائیاں بیان کی ہیں اس میں سے ایک برائی بھی نہ ہو، تو یہ بچہ اگر انجینئر اور ڈاکٹر بن رہا ہے نا، یہ 100% سچا مسلمان ہے، 100% سچا مسلمان۔ اس لیے دینی تعلیم میں بیوی تعاون نہیں کرتے، بالکل غلط بات، بالکل غلط بات۔ وہی باشعور انسان، آپ بچے کو نماز پڑھنے کا کہیں، بیوی رکاوٹ بنے گی؟ آپ بچے کو کہیں بیٹا آپ نے بدن کو اور کپڑوں کو پاک رکھو، بیوی رکاوٹ بنے گی؟ اگر شوہر کہے، باپ کہے بیٹے کو بیٹا دیکھو سچ بولنا، جھوٹ بالکل نہیں بولنا، بیوی کہے گی آگے سے نہیں جھوٹ بولا کرو بیٹا دبا کے؟ وہ کہتے بیٹے دیکھو خیانت نہیں کرنی، بددیانتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، کسی کو دکھ نہیں پہنچانا۔ آگے سے بیوی یہ کہے گی نہیں دکھ پہنچاؤ لوگوں کو، مارو پیٹو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نہ بیویوں کو سمجھیں نہ دین کو سمجھیں، نہ دین کو سمجھیں۔ اس لیے بیوی سے تعاون کیا چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق، اچھے اعمال اولاد میں اتارے، برائیوں سے اپنی اولاد کو بچائے۔ بس اپنے آپ کو نا دینی تعلیم کے بارے میں بہت واضح کر لیجیے، اس کو اپنے فرائض، حقوق اللہ، حقوق العباد معلوم ہو۔ اور میں اگر 2 جملوں میں نا پورے دین کو اگر بیان کر دوں نا، 2 جملے سے، جسے تقویٰ کہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو نا متقی بنا سکتے ہیں، چاہے وہ سارا عرصہ کالجز یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہیں، بیرون ملک جا کے پڑھتے رہیں، متقی بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ 2 جملے یاد رکھ لیجیے گا، اس کو پورا قرآن حدیث، جتنے اچھے رویے ہیں، اچھی سوچیں، اچھے اخلاق، اچھے اعمال بچوں میں پیدا کیجیے، برے رویے، بری سوچ، برے اعمال، بری عادتیں ان کے اندر سے نکال دیجیے، تقویٰ مکمل ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے معاشرے کے ایسے جاننے والے حضرات کے بچے ہیں جو یہاں کے نوجوانوں سے زیادہ متقی ہیں، باہر کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، UK کے اندر، فلاں کے اندر، یہاں کے نوجوانوں سے زیادہ متقی ہیں، برائیوں سے اللہ نے بچایا ہوا۔ اس لیے دونوں تعلیم، کیا دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دونوں چل سکتی ہیں؟ جی دونوں ضروری ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کیا صدقہ اور زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ زکوٰۃ ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ وہ بڑے آرام سے ہو جاتا ہے۔ کسی بندے کے پاس 80,000 روپیہ نقد ہو، آج کل یہ والا سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جی سیلاب زدگان کو کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ اب وہ کیا سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں، گھر بار ختم ہو گیا، اس میں سے ہر بندے کے پاس 80,000 روپے جیب میں پڑا ہوا، 80,000 روپے نا 200 درہم، 52.5 تولہ چاندی، 80,000 روپے کی، جو اس کا نہیں مالک ہے۔ ہاں زمینیں وغیرہ بڑی جائیدادیں ان کے پیچھے، وہ ڈوب گئی، اور جائیدادیں صاحب جائیداد ہو، پیسہ نقد اس کے پاس نہ ہو، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ جی کہتے ہیں کہ عصر کی فرضوں کی جماعت کی نماز میں ایک مقتدی امام صاحب کی دوسری رکعت میں جماعت میں شامل ہو گیا، لیکن اس مقتدی نے غلطی سے آخری اتحیات میں درود شریف کا کچھ حصہ پڑھ دیا، یاد آنے پر رک گیا۔ اب امام صاحب کے آخری تشہد میں غلطی سے درود شریف، اچھا اس میں نا آسان سا ایک جملہ یاد رکھ لیجیے، مقتدی سے امام کے پیچھے فرض نہ چھوٹے، بس 6 فرض ہیں کل نماز کے اندر، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قاعدے میں بیٹھنا، 6 فرض۔ امام کے پیچھے 6 فرض پورے ہو گئے نا اس کے، باقی کوئی بھی غلطی ہو جائے اس کی نماز میں فرق نہیں آتا۔ تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے، قرات، رکوع، سجود، تشہد، آخری قاعدے میں بیٹھنا،
کچھ غلطی ہو جائے، واجب بھی چھوٹ جائے امام کے پیچھے مقتدی سے، تو سجدہ صاحب بھی اس پر نہیں ہوتا، چھوڑ جان بوجھ کے نہ چھوڑے، اس لیے بہت آسان تھا اصول۔ امام کرتے قرات مختلف ہے جی قرات، آپ کا سوال بھائی صاحب کا سوال یہ کہ میں نے بھی کہا کہ 6 فرض ہیں، 6 فرض، تو جب امام کے پیچھے پڑھے ہوں گے تو پھر قرات تو نہیں کرے گا، جی وہ قرات نہیں کرے گا، لیکن امام اس کی طرف سے اس کا فرض پورا کر رہا ہے، یہ خاموش کھڑا رہے گا۔ لیکن نماز میں ہیں 6 فرض، جو مقتدی ہے اس پر بھی قرات فرض ہے، اس پر بھی قرات فرض ہے، لیکن اس کا کام کون کر رہا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جب کوئی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس مقتدی کے لیے قرات ہے، اس کا فرض پورا ہو گیا۔ وہ فرقہ وارانہ جو سوالات ہیں ان سے گریز کر لیجیے، فرقہ وارانہ سوالات نہ کیجیے، اس کا جواب نہیں دیتا میں بالکل، ایک فرقہ وارانہ اور ایک سیاسی، کیونکہ دونوں میں مزہ آتا ہے، دونوں میں مزہ آتا ہے، دین کے لیے سوال نہیں ہوتا کبھی بھی، فرقہ وارانہ اور سیاسی سوال ہمیشہ مزے کے لیے ہوتا ہے، ہدایت کے لیے ہو تو الگ پوچھ لیجیے، لیکن یہاں انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ میں جواب اس کا ایسا دوں گا جو فرقہ وارانہ رہے گا ہی نہیں۔ کہتے ہیں رفع یدین کے بغیر نماز ہو سکتی ہے دین اسلام کے مطابق، رہنمائی فرمائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رفع یدین کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور رفع یدین نہ کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ امام شافعی وغیرہ کے ہاں رفع یدین ہے، وہ ان روایات کو ترجیح دیتے ہیں، احناف کے ہاں رفع یدین نہیں ہے، وہ ان روایات کو ترجیح دیتے ہیں، اور دونوں حق پر ہیں۔ اب جب میں نے کہہ دیا کہ دونوں حق پر ہیں، اب کوئی بندہ اس میں سے ایک کو غلط کہے گا نا تو یہ غلطی پر ہوگا۔ ہم تو سارا دن پڑھاتے ہیں جامعہ شفیع میں، سارا پڑھاتے ہیں اور لڑکوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دونوں طرف صحابہ ہیں، صحابہ میں بھی بعض صحابہ رفع یدین کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، اب ایک کو غلط کہا تو پھر صحابہ کو غلط کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، افضل کیا ہے اس میں، سنت کیا ہے، بس بلا شبہ نماز ہو جاتی۔ رفع یدین کرنے والے نہ کریں تو بھی نماز ہو جائے گی، نہ کرنے والے رفع یدین کریں گے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اب میں نے ایسا جواب دیا ہے جس سے مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں رہا۔ الحمدللہ یا جمعے میں بے تحاشا لوگ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، بے تحاشا لوگ رفع یدین کرتے ہیں، 100%۔ میں نے کہا غلط بھی نہیں کہنا ان کو، صحابہ کرتے تھے، لیکن راجح قول کیا، وہ اس میں اختلاف۔ ایک صاحب نے کہا وہ بھی سوال مزے لیتے ہیں، بس وہ سوال کا جواب نہیں دینا مناسب، وہ اگلا سوال بھی فرقہ وارانہ، الگ سے پوچھ لیجیے انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اچھا کوئی الگ سے بھی پوچھے نا تو میں جامعہ شفیعہ کا اور دیوبندی بن کر سوال کا جواب نہیں دیتا، بڑی پکی بات، میں دونوں رخ بتاتا ہوں، دونوں رخ بتاتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں ان کی دلیل یہ، وہ یہ کہتے ہیں ان کی دلیل یہ۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جس پر مرضی عمل کرو، دونوں باتیں، اس لیے وہ پھر تیسرا سوال بھی فرقہ وارانہ۔ ایک چوتھا سوال کہ میں اپنی بیٹی کو زندگی میں جائیداد میں اس کا حصہ دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں بیٹے اس کو تنگ نہ کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں وراثت کا کوئی حصہ ہوتا ہی نہیں۔ بہت سے نوجوان بھی آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں ہمارے ابا جی کو سمجھائیں ہمارا حصہ دے دیں، پتہ نہیں کب مریں گے، اتنے بوڑھا مرتا بھی نہیں، آ کر کہتے ہیں دے دیں حصہ، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ہم کھا لیں گے، جب مریں گے پھر ہمیں ملے گا، کیا فائدہ ہمیں، اس وقت کیا ہوگا۔ تو ان نوجوانوں کو بڑے مزے سے نرم لہجے میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ فی الحال آپ کے ابا جی کی جائیداد میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں، قطعاً کوئی حصہ نہیں، حصہ مرنے کے بعد۔ زندگی میں آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کو حصہ نہ کہیں، حصہ نہ کہیں۔ زندگی میں آپ ساری جائیداد ایک بیٹی کو دینا چاہتے دے دیں، ظلم نہ کریں کسی پر۔ آپ سمجھتے ہیں سوچ بہت اچھی، بہت اچھی سوچ کہ مرنے کے بعد پتہ ہے بیٹے بہنوں کو نہیں دیں گے، زندگی میں دے دیا کہ میں بیٹی کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے دے دیا نا، اب ذرا غور سے سنیے گا۔
زندگی میں بیٹی کو جائیداد کا ایک حصہ، جو بھی ہو، حصہ نہیں، کوئی حصہ جائیداد کا دے دیا، باپ مر گیا، وراثت میں سے پھر بیٹی کو حصہ ملے، بہت اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔ وراثت کیونکہ پہلے ہدیہ تھا، وہ گفٹ تھا، اب وراثت پھر چلی۔ اور اگر سارے باپ دستخط بھی کر دے نا کہ جی میں نے بیٹی کو حصہ دے دیا، میرے مرنے کے بعد بیٹی کو حصہ نہ دیا جائے، اسٹامپ پیپر پر لکھ کر گواہ شواہ سب کچھ، مرنے کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا بیکار، پھر وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ جی تو دین بہت آسان، دین بہت آسان، اس لیے بیٹیوں کو زندگی میں بھی ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش، داماد کو بھی سب کچھ کیا جائے، بعد میں اللہ تعالیٰ پھر دے دے گا انشاءاللہ۔ دفتر میں استعمال میں آنے والے کاغذوں پر اکثر نام محمد لکھا ہوتا ہے، استعمال کے بعد ایسے کاغذات ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی اب جس پر نام لکھے ہوتے ہیں بھرپور کوشش کی جائے کہ ایک ڈسٹ بن الگ سے رکھا جائے صرف کاغذات کے لیے، صرف کاغذات کے لیے۔ ہمارے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا ہے نا، ہمارا تو ادارہ ہے، اتنے سارے پیپر ہوتے ہیں، اتنے سارے جناب منوں کے حساب سے پیپر ہوتے ہیں، کاغذات ہیں، تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ بوریوں میں بند کر لیتے ہیں، بوریوں کو بند کر کے الگ رکھتے ہیں، اس کو کوڑے میں نہیں ڈالتے، بوریاں بن جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب پہلے پیکیجز والے جو ہیں ان کو دے دیتے تھے، یہ دوبارہ اسے کاغذ بناتے تھے ریسائکل کر کے۔ اب یہ قرآن بورڈ جو حکومت نے بنائے کئی سال ہو گئے، 15 سال 20 سال ہو گئے، اب قرآن بورڈ والوں نے فیصل آباد کے اندر ریسائکلنگ مشینیں لگا لی ہیں، اسے وہ دوبارہ کاغذ بناتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا یہ والا کاغذ ہو اس کو الگ رکھا جائے، اور ردی والے بھی اب ایسے آتے ہیں جو پیسے بھی دے دیتے ہیں اور پھر وہ ردی وہاں پہنچاتے ہیں، ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے بہت آسان طریقہ کہ ان کو الگ ڈسٹ بن میں رکھا جائے اور باقی ان کو کوڑے وغیرہ میں نہ پھینکا جائے۔ ایک صاحب نے کہا اسٹیٹ لائف میں انشورنس کروانا جائز ہے۔ نمائندے نے بتایا کہ ہم اس انشورنس کے ذریعے اپنے خاندان کو حفاظت، آپ کے خاندان کو حفاظت فراہم کرتے ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ جی اصل میں یہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے بیمہ پالیسی، کہ آپ 25 سال کی پالیسی لیتے ہیں، 25 لاکھ روپے کی، ہر سال 1 لاکھ روپے آپ ادا کرتے ہیں، آسان سا حساب ہے۔ اب ان کی شرائط ہوتی ہیں، اگر یہ 3 سال بعد، کسی کی 5 سال بعد میچور ہوتی ہے، کسی کو کچھ ہو جاتے ہیں، میں وہ آسان کر کے بتاتا ہوں۔ یہ بندہ 2 سال بعد مرا تو اتنا ملے گا۔ ابھی اس نے 25 لاکھ جمع تو نہیں کرایا نا، اس نے 2 لاکھ جمع کرایا۔ اتنے سال گزر گئے تو پھر اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کو اتنا ملے گا، اور اگر اتنے سال بعد حادثہ پیش آئے تو اتنا ملے گا۔ اب اس بندے نے دیے ہیں 5 لاکھ 5 سال میں، اور اس کو ملے 10 لاکھ، مثال کے طور پر دیے ہیں 5 لاکھ، ملے ہیں 8 لاکھ 7 لاکھ زیادہ ملا، وہ سارا سود، اور پتہ نہیں اس سال ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ مرتا ہے یا نہیں مرتا حادثے میں، جوا۔ تو اسٹیٹ لائف کے اندر 2 گناہ، ایک جوا اور ایک سود۔ اور اگر 25 سال کی بیمہ پالیسی پوری ہو گئی، بندہ نہ مرا، تو پھر ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر 25 لاکھ بھی آپ کو ملے گا اور اتنا زائد بھی پیسہ آپ کو ملے گا، وہ بس افا ڈبل بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا 25 لاکھ آپ نے دیا اور آپ کو 40 لاکھ مل گیا، 35 لاکھ مل گیا، تو ایسی صورت میں سود، پھر سود۔ اس لیے بیمہ پالیسی جائز نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک انشورنس والے صاحب ہیں، بیمہ پالیسی بیمہ کرتے ہیں، پالیسی بیچتے ہیں، بڑا اس کے بعد دلائل ہیں، بڑے دلائل ہیں اس کے بعد، تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کر لیں ملاقات۔ اب وہ آ گئے، میں نے کہا جی فرمائیے، کہنے کہ میں بیمہ پالیسی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا یہ تو سود ہوتا ہے۔ کہنے کہ نہیں، اگر درمیان میں آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر اتنے ملیں گے آپ کی بیوہ کو۔ میں نے کہا یہ تو جوا ہو گیا۔
کہیں گے دیکھیں اس میں فائدے بھی تو بہت ہیں نا. اب آیا وہ ادھر کہنے کہ اس میں فائدے بھی تو بہت ہے نا. دیکھیے میں نے کہا بالکل بالکل. میں نے کہا سورۃ البقرہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اب ترجمہ سنانے لگا ہوں. اس بیمہ پالیسی والے کو سنایا تھا, بڑا جاندار قسم کا بندہ تھا وہ. کہتا تھا میں ہر ایک کو قائل کر لیتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھا. تو آیت کا ترجمہ کیا کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر, آپ کہہ دیجیے اس میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس, اللہ کہہ رہا ہے ومنافع للناس, اس میں لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں. اللہ نے کہا ومنافع للناس, اس میں لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں. اللہ نے خود کہا ہے شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے فائدے. قرآن پڑھے, اگلی آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھوں گا. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. اللہ نے فائدے کا انکار نہیں کیا. اب وہ مجھے صاحب کہنے لگے یہ فائدہ, میں نے کہا ہاں بالکل فائدہ. لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر ایک اور دلیل لے آئے, یوں فائدہ. میں نے کہا جی اسمهما أكبر من نفعهما. آخر کار وہ بیچارہ تنگ آ کے چلا گیا. آپ کو بھی تیار کر رہے ہیں, کوئی آپ کو بیمہ پالیسی پر قائل کرنے کی کوشش کرے تو سورۃ البقرہ کی آیت ذہن میں رکھے. بالکل ٹھیک ہے, فائدہ بہت ہے, اللہ نے بھی کہا بہت فائدہ, لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا. بات ختم ہو گئی. میں نے کہا نا وہ تنگ آ کے چلا گیا, میرے سے تنگ آ کے چلا گیا, یہ یہاں نہیں ڈال کے لے گی. اس لیے اب اس کا متبادل تکافل. الحمدللہ کمپنی کا بھی نام لے دوں تو کوئی حرج نہیں, پاک قطر تکافل. اب اس میں فرق کیا, یہ کیسے حلال ہو گیا؟ اس میں کیا ہوتا ہے, وہی مثال دوں گا. 25 سال کی پالیسی 25 لاکھ روپے کی تکافل. ہر سال آپ سے وہ 1 لاکھ روپے لیتے رہیں گے. درمیان میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اس پیسے کو تجارت میں لگائیں گے, جائز تجارت میں, اور جو منافع آئے گا وہ ہم جمع کرتے چلے جائیں گے. اگر اتنے سال بعد ہوا تو ہم یہ آپ کا پیسہ جمع شدہ آپ کو دیں گے, اور اس پر نفع کتنا ہوگا یہ ابھی آپ کو نہیں بتا سکتے, وہ جتنا نفع ہوگا آپ کو ہم دے دیں گے. اور اگر یہ رقم ڈوب گئی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس پر سائن کرنے پڑتے ہیں پاک قطر تکافل. اگر پیسہ ڈوب گیا تو آپ کو 1 روپیہ نہیں ملے گا, اور کتنا ملے گا نہیں ہم نے ابھی نہیں بتا سکتے. ہاں آپ ہر سال پوچھ لیا کریں کہ ہر سال منافع کتنا لگا, آپ سال کے آخر میں ہم سے پوچھ لیا کریں, ہم آپ کو بتا دیا کریں گے, رپورٹ بھی دے دیا کریں. اب یہ انسان 15 سال بعد مرا, کوئی حرج کی بات نہیں, جتنا پیسہ جمع کرایا تھا وہ ملے گا, اور جتنا منافع جائز حلال منافع ہوا تھا وہ مل جائے گا. 25 سال کے بعد نہیں مرا, وہ 25 لاکھ روپے مل جائے گا, جتنا حلال منافع ہوگا اس پر وہ مل جائے گا اس کو. 100% جائز, 100% جائز. بس اسی بات کو سمجھنا. اب متبادل موجود. جی کیا کرواتی کمپنی؟ ہاں کمپنی اپنے جو امپلائیز کی انشورنس کرواتی ہے نا, وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے گناہ, کیونکہ پاکستان میں قانون بھی ہے. ایک وہ اولڈ ایک بینیفٹ کا قانون ہے, ایک انشورنس کا قانون ہے. اب بیمہ کا وہ جو ہے نا گریجویٹ کی کا بھی, گریجویٹ فنڈ کا بھی, وہ جی پی فنڈ کا بھی اب قانون بن گیا ملازمین کے لیے, وہ بھی اب آ رہا ہے. تو جو جی پی فنڈ ہے وہ بھی حلال 100%. جو انشورنس کمپنی کروائے جس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا, جائز آپ کے لیے, لیکن کمپنی والوں کے لیے ناجائز. لیکن اب کمپنی والے بھی ماشاءاللہ تکافل پہ آ رہے ہیں, کیونکہ اس کو قانونی حیثیت مل گئی. اب پاکستان میں نا تکافل کو قانونی حیثیت مل چکی. جی یہ ہو گیا. نام محمد لکھا ہو تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے. جو میں نے اس کا عرض کیا کہ نہ پھینکا جائے, اس کو الگ سے رس کر رکھا جائے کاغذات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ساری زندگی
کسی بچے کو نہیں مارا، وہ والی حدیث چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ روایت ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی بچے کو نہیں مارا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے۔ تو یہ صاحب جو ہیں وہ ابھی فارغ ہو کر اس کے پیچھے اپنا موبائل نمبر وغیرہ دے دیں تو ان کو واٹس ایپ پہ اس کا حوالہ باقاعدہ پہنچ جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو نہیں مارا اور کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ساری زندگی کبھی بھی۔ لوگ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، یہ دو سنتیں بھی عمل کرنے کی آج بڑی ضرورت ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور ماں کہے، باپ کہے دیکھو ہم نے آپ تمہارے پر ہاتھ کبھی نہیں اٹھایا، اس سنت پر بھی عمل کیا۔ مشکل ہے، مشکل آسان نہیں ہے اتنا، لیکن جن سے آپ کو حوالہ چاہیے وہ باقاعدہ وہ ضرور لے لیجیے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کے بیان میں فقط باپ مردوں کو نشانہ بنایا گیا اور زبان کے بارے میں عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ عورتوں کے بارے میں احادیث میں زبان کا کافی ذکر ہے، جس کی وجہ سے دوزخ میں جانا ذکر کیا گیا۔ آپ کے بیان سن کر عورتیں بیٹے شیر ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے بیان پورا نہیں سننا چاہیے، آج بیان میں عورتوں کا بہت ذکر ہوا زبان کا۔ میں نے کہا کہ عورتیں زبان چلا رہی ہیں مرد کے خلاف، عورتیں مرد کی باتوں کو باہر نکال رہی، عورتیں بدزبانی کر رہی، عورتیں جھگڑا کر رہی۔ آج بار بار اس میں آیا اس میں، اور چونکہ مخاطب مرد ہوتے ہیں اور عورتیں بھی بیٹھی سن رہی ہوتی ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ صرف مردوں پہ سارا نزلہ گرایا گیا، نزلہ نہیں گرایا گیا، نہ نشانہ بنایا گیا، دین اور ذہن میں رکھیے گا اس کا جواب میں، یہ تو میں نے آرام سے بات بتا دی نا، اب اگلی بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن مجید میں اکثر احکام میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے اور مراد اس سے عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ پورے قرآن مجید میں عورتوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا ہی نہیں گیا، عورتوں کو نماز پڑھنے کا کہا ہی نہیں گیا۔ پھر اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، سب مذکر سیغ ہیں، تو عورتیں کہنا شروع کر دیں ہمیں تو کہا ہی نہیں گیا۔ نہیں، کامن سینس کی بات۔ تو اس لیے مردوں کو نشانہ نہیں ہے، نشانہ تو کسی کو بھی نہیں بنانا مقصود ہوتا، لیکن اصل کیا حقیقت ہے یہ دونوں طرح، بچے بھی، بچیاں بھی، اولاد بھی، سب کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اچھا جی، شعر کی وضاحت مانگ رہے ہیں، وہ الگ سے پوچھ لیجیے۔ کھانے کے آداب بتا دیں۔ یہ کھانے کے آداب میں سب سے اہم چیز کہ جو انسان کھا رہا ہے اس کو حلال طریقے سے کمائے، حلال چیز کھائے، جو سامنے پڑی وہ بھی حلال چیز ہو، اس پر جو پیسہ خرچ کیے وہ بھی حلال، سب سے بنیادی ادب۔ پھر اس کے بعد انسان بسم اللہ پڑھ کے کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، اور اس کے بعد اپنے سامنے سے کھائے۔ پھر اس کے بعد جب کھانا کھا چکے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی سنت، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت۔ جب کھانا کھا چکے اللہ کا شکر ادا کرے، دعا مانگے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کھانے کے آداب مکمل ہو گئے، کچھ مشکل نہیں۔ میرے سامنے اس وقت ایسے معاشرے کے افراد اور خواتین موجود ہیں جو یوں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر بچہ 100% سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے۔ مولانا صاحب چیک کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اور بعض نے پتہ کیا دعویٰ کیا، خواتین نے، مردوں نے کہا کہ ہمارے 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کی بچی ہے، 100% سنت کے مطابق وضو کرتی ہے، 100% سنت کے مطابق غسل کرتی ہے۔ اس سے فرض بھی پوچھ رہے، سنتیں بھی پوچھ رہے، جو مرضی یاد کرا دے بچوں کو۔ جن بچوں کو 100 150 قسطیں کارٹون کی ان کو زبانی یاد ہوتی ہیں، میں نے بہت معمولی ابھی مقدار بتائی ہے، 100 150 کارٹونوں کی کہانیاں 3 4 سال 5 سال کے بچے کو زبانی یاد ہوتی ہیں۔ اگر وہ کارٹون ریپیٹ کروا دے نا، آپ نہیں بچہ یہ دیکھ لو، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، دیکھا کہانی سنا دے گا آپ کو،
آپ کو ممکن ہے 15 پارے سے گھبرا جائے گا، لیکن کیا نماز کی سنتیں، وضو کی سنتیں اور کھانے کی سنتیں، یعنی کھانا وہ کھا رہا ہے بچہ 100% سنت کے مطابق، پانی پی رہا ہے 100% سنت کے مطابق، وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے 100% سنت کے مطابق۔ دعویٰ ہے بچوں کے بارے میں جی لوگوں کا، جو جتنا سکھا لے جتنا سکھا لے۔ اور میرے سامنے الحمدللہ 100% جو آپ کہہ رہے تھے دنیاوی سکول، دنیاوی تعلیم، 100% دنیا دارانہ سکول ہے، 100%۔ اور پتہ ہے اس کے پرنسپل مجھے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا تشریف لائیں ہمارے ادارے کے اندر اور کسی ایک بات پر انگلی رکھ کے ہمیں بتائیں کہ یہ گناہ ہے، بس ماشاءاللہ رکھو۔ اور آگے کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی ایک بچے کو جانچیں، اس بچے نے 1 مہینہ ہو گیا ہمیں داخلہ لیا ہوا، اس کو 2 سال ہو گئے، آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک اس نے دوسرے کی چیز چوری نہیں کی، آج تک اس نے کسی دوسرے بچے کے مال کو نہیں کھایا، آج تک اس بچے نے جھوٹ نہیں بولا۔ بعد 7 سال 8 سال ہو گئے بچوں کو، 7ویں 8ویں کلاس کے بچوں کو، کہتے ہیں اس بچے نے 7-8 سال ہو گئے اس نے کبھی کلاس میں جھوٹ نہیں بولا، اور یہ گھر میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ موجود جس پر آپ محنت کر لیں، جس پر آپ محنت کر لیں، کھلا میدان ہے آپ کے لیے۔ ایک سیرت طیبہ کے حوالے سے کوئی کتاب بتا دیں جس سے بچوں میں محبت پیدا ہو سکے، تو اس کے لیے بچوں پہ سیرت طیبہ کی کتابیں، ایک تو محترم جناب حکیم محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمدرد والے، ان کی کتابیں بڑی اچھی بچوں کی سیرت پر۔ ایک فیروز سبز والوں نے چھاپی ہیں بچوں کی سیرت پر کتابیں، بہت اچھی، آسان بچوں کو سنا بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں، اور خود پڑھ کر حکایات صحابہ، سیرت طیبہ، اس کے واقعات آسان سے بہت ساری کتابیں مل جائیں گی انشاءاللہ آپ کو۔ جی کیا بچوں کو او لیول اے لیول کروانا چاہیے؟ تو اس کا جواب ذرا غور سے سنیے گا۔ میں او لیول اے لیول کے مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ ہمارا اپنا ذوق اور شوق ہوتا ہے۔ میں نے 30 سال کالجز یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، یہ تقریباً 20-22 سال اس میں ایڈمیشن کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں الحمدللہ، یعنی یہ FSC BSc داخلے کا چیئرمین رہا ہوں۔ اور یہ او لیول اے لیول والے بچے نہ یہ آرٹس میں چلتے ہیں، نہ یہ سائنس میں چلتے ہیں، نہ فزکس میں چلتے ہیں، نہ انجینئرنگ میں چلتے ہیں، نہ یہ میڈیکل میں چلتے ہیں، یہ چلتے ہیں صرف باہر کے اداروں کے لیے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو باہر جا کے کہیں پڑھوانا ہے تو اس کو او لیول اے لیول کروانا ہے۔ اگر پاکستان میں رکھنا ہے آپ انگلش میڈیم میں پڑھوا لیں، وہ آگے چل جائے گا میڈیکل کی لائن میں، بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا۔ میں بتا رہا ہوں کوئی دشمنی نہیں مجھے اے لیول او لیول سے، لیکن اے لیول او لیول کر کے بچے FSC کے اندر پری میڈیکل میں، پری انجینئرنگ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ سب سے مشکل یہ ہے کہ ان کا میرٹ ہی نہیں بنتا، بڑی مصیبتیں۔ پھر ان کی اردو بالکل ختم، اردو بالکل ختم، ان کا مینٹل لیول بہت ہائی، بعض کتابیں ان کو بالکل بیکار لگتی ہیں، بعض باتوں میں ان کا دل چلتا ہی نہیں۔ ہاں آپ نے باہر بھیج کر تعلیم حاصل کروانی، اس لیے کہ او لیول اے لیول کا نظام پاکستان کا ہے ہی نہیں، یہ پاکستان کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے پیپر بھی باہر سے آتے ہیں، اس کے ایگزام بھی باہر ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی باہر کی ہے، اس کا مقصد بھی باہر کا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ FSC میں، پری انجینئرنگ میں، پری میڈیکل کے اندر یہ لڑکے او لیول اے لیول والے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے، بہت واضح ہے۔ یہ وہ ہیں جو بھگت رہے ہیں، یہ صرف وہ جانتے ہیں جو بھگت رہے ہیں، بس مخالفت نہیں کر رہا، ضرور کروائیے، لیکن ان بچوں کے لیے جو باہر بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ کوئی ایسی کتاب کا حوالہ دے دیں بچے بڑے دونوں ہی مطالعہ کر سکیں، لیکن موضوع نہیں معلوم کہ موضوع کس چیز کا مطالعہ۔ اگر آپ یہ دینی رہنمائی چاہتے ہیں، دینی رہنمائی بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، کہ ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک کی باتیں ہمیں دین کی سمجھ میں آ جائیں،
تو اس کے لیے غیر اختلافی صاف ستھری کتاب، حوالوں کے ساتھ کتاب اردو میں، اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا نام، اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی عارفی میرے شیخ بھی رہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی کراچی کے، انہوں نے تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ تھے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی اسوہ رسول اکرم، آسان زبان ہے، آسان زبان میں، اس میں اختلافی مسئلے یہ وہ الٹی سیدھی باتیں صرف دی، لیکن ہر چیز کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، ہر ایک چیز کے بارے میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں میرے جائز کیش میں کمپنی کی طرف سے 100 روپے کم و بیش رقم آ جائے تو کہ جائز ہیں؟ نہیں، وہ سود ہے، وہ سود ہے، اول تو لینا، اور اگر آ جائے تو اس کا طریقہ کمپنی کو واپس کر دیں۔ اب کمپنی کو واپس کرنے کا طریقہ کیا؟ بہت آسان سا، 100 روپے کا ان کا کارڈ لیں اور کارڈ لے کر اس کو پھاڑ دیں، 100 روپے کا کارڈ لیں اور کارڈ لے کر اس کو پھاڑ دیں، استعمال نہ کریں، وہ پیسہ ان کو واپس چلا جائے۔ بعض ہوتے ہیں کہتے ہیں میں واپس کرنے گیا تھا، وہ کہتے نہیں ہم واپس نہیں لیتے، میں کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ ایک کارڈ لے لیں ان سے 100 روپے کا لے کے پھاڑ دیں، اب تو کوشش کریں بچیں، سود ہے جی جی، غریب کو دے دیں لیکن صدقے کی نیت میں نہیں۔ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ حرام مال آپ کے پاس آ جائے تو اس کا حکم ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ جو 100 روپے آپ کہہ رہے ہیں کارڈ پھاڑ دے، تو اس کے بجائے وہ اگر غریب کو دے دے، وہی کارڈ ہی چلو غریب کو دے دے، یہ کہنا ہے، یا پیسے غریب کو دے دے، ٹھیک، تو اس کا جواب یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا۔ اگر حرام مال انسان کے پاس آئے اور اس کے مالک کو واپس لوٹانا ممکن ہو تو اس بندے کے ذمے اس مالک کو لوٹانا واجب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چوری کا مال مل گیا، موبائل مل گیا چوری والا، آپ کو پتہ یہ مالک کون ہے اس کا، آپ مالک کو واپس کرنا پڑے گا۔ کسی سے رشوت لی تھی، اب رشوت پتہ ہے کس سے لی تھی، یہ صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، واپس کیجیے اسی شخص۔ تو حرام مال اسی کو اگر مالک ہے موجود آپ سمجھتے ہیں تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اور یہاں جاز کمپنی موجود ہے، کمپنی کا نام بھی لے رہا ہوں، کوئی حرج نہیں، یہاں کمپنی موجود ہے، اس لیے اس کمپنی کو پیسہ واپس کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کارڈ لے کر جب پھاڑیں گے نا تو وہ آپ کے پاس سے نکل گیا، اس کمپنی کے پاس پیسہ واپس چلا گیا، یعنی اپنی جان چھڑانی ہے حرام مال سے۔ اور صدقہ کب کریں گے حرام مال؟ جب مالک کو واپس کرنا ممکن نہ رہے یا فائدہ کوئی نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ہاں گئے مہمان بن کے، تو اس خاتون نے گھر میں کچھ تھا نہیں اکرام کے لیے، تو ہمسائے سے بکری خرید لی، چوری نہیں کی، ہمسائے سے بکری خرید لی، ہمسائے والی خاتون سے، اور بکری خرید کے تو اس کو پکا لیا۔ اب جب پکا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے تو اللہ نے بذریعہ وحی بتایا یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کروائی کہ بھی حرام مال کیوں ہے، تو معلوم ہوا کہ اس دوسری ہمسائی نے شوہر کی اجازت کے بغیر بکری بیچ دی، مالک جو تھا وہ تو شوہر تھا، اب اس کو پکا وہ سالن پکا کے کیا کریں گے، دیکھا پیسے تو چلے گئے، پیسے اس کا چلے، معاوضہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اطعمیہ الاسارا، یہ والا کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ اب آپ والی بات، اگر حرام مال واپس نہ کر سکے پھر صدقہ کر، پھر غریب کو دے دیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو اسی صورت میں پھر دے دے مالک کو۔ ایک صاحب نے کہا آج کل پانی پینے کے لیے بوتل کا استعمال اکثر لوگ کرتے ہیں، کیا یہ شرعن ٹھیک ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، شرعن ٹھیک ہے بوتل کا پانی۔ کوئی یہ کہتے ہیں نہاتے ہوئے جوتا پہننا ناجائز ہے، جی نہیں، نہاتے ہوئے جوتا پہننا جائز ہے، بشرطے کہ آپ اس طرح نہائیں کہ وہ کوئی پاؤں کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، تو جوتا پہن کر پہننا بھی نہانا جائز ہے۔ داڑھی سنت موقدہ ہے، اور شرعن داڑھی کیسی ہونی چاہیے؟ جی بہت کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے،
ایک داڑھی سنت موقدہ ہے، عقیدتاً واجب ہے. سنت موقدہ اور واجب کا درجہ بالکل ساتھ ساتھ قریب قریب. کتنی ہونی چاہیے، کہاں تک ہونی چاہیے؟ بہت آسان بات ہے. انسان کے یہ جو کان کے پاس اگر ہاتھ رکھیں تو یہاں جب چباتے ہیں نا ویسے منہ چلائیں تو یہاں ہڈیاں آپ کو محسوس ہوں گی، ابھری ہوئی ہڈی. یہ ابھری ہوئی ہڈی داڑھی میں شامل ہے. نائی جب ٹرینڈ کرنے لگے نا تو اس کو پکا کر دیں یہاں سے اوپر. یہ ہڈی اس کے اوپر بال رہنے چاہیے، داڑھی کا حصہ. پھر لحیہ عربی میں کہتے ہیں جبڑے کو، جہاں جہاں یہ ہڈی ہے نا، سخت ہڈی، اس سب کے اوپر داڑھی ہونی چاہیے. لہذا یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ سارا حصہ داڑھی. ہونٹ کے نچلے حصے سے لے کر اور یہ ابری ہڈی نیچے گلے کی ابری ہڈی تک داڑھی. نرم حصہ گال کا جس کے اندر ہڈی نہیں ہے یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے. یہاں سے آپ خط کر سکتے ہیں، یہاں سے خط کر سکتے ہیں. ادھر سے مونچھوں کے کنارے کے نیچے داڑھی، مونچھوں کے کنارے سے نیچے داڑھی. اب داڑھی کو جو ہے ادھر سے بھی تینوں طرف، 1 2 اور یہ 3، تینوں طرف سے 4 انگل. 4 انگل سے بڑی رکھ لیں، چھوٹی نہ کریں، چھوٹی نہ کریں. ادھر سے بھی 4 انگل، ادھر سے بھی 4 انگل. بس بات مکمل ہو گئی. ایک صاحب کہتے ہیں تقدیر والے مسئلے میں کیا معاملات آتے ہیں، واضح کریں. اچھا، تقدیر والے معاملات میں انسان کے لیے ہر خیر اور شر والے معاملات تقدیر ہی میں آتے ہیں. بات مکمل ہو گئی. ہر خیر اور شر کے معاملات تقدیر میں آتے ہیں، اور تقدیر کا انسان کو پتہ بالکل نہیں، تقدیر کا پتہ بالکل نہیں. غور سے جملہ سنیے گا. انسان جو کچھ کرتا ہے تقدیر میں وہی لکھا ہوتا ہے. تقدیر میں چونکہ یہ لکھا ہے اس لیے یہ انسان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. انسان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. اس لیے بعض لوگ اس جملے کو جب سمجھ لیتے ہیں نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے. یہ جملہ ایک طرف سے صحیح ہے، ایک طرف سے غلط ہے. واقعی انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے. کیا مطلب؟ اچھا کام کرے گا لکھا تھا اچھا ہی تھا، برا کام کرے گا لکھا تھا یہ برا کام کرے گا. لیکن اس نے اس لیے اچھا کام نہیں کیا کہ اس کو پتا تھا. جیسے کوئی استاد کہہ دے نا اپنے طالب علم کو میں تجھے فیل کر کے چھوڑوں گا، تو کچھ کر رہے ہیں. اب اس کو پتہ لگ گیا نا یہ استاد فیل کرے گا، اب وہ نہ پڑھے اور بات ہے. انسان کو تقدیر کا پتہ نہیں، انسان کے علم میں نہیں. انسان تقدیر کا مکلف بھی نہیں ہے، اس لیے تقدیر کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے، جھگڑنا بھی نہیں چاہیے. بات مکمل ہو گئی. تقدیر بہت سیدھا مسئلہ ہے، آسان مسئلہ ہے. گھسیں گے اندر تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. اگر کسی کے والد سود کے ذریعے جائیداد اور دولت بنایا اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کے بیٹوں کو جائیداد بھیج دینی چاہیے ان کے لیے؟ نہیں. ماں باپ کے لیے سود تھی، آگے جب یہ منتقل ہوگی تو بچوں کے لیے، اولاد کے لیے سود نہیں ہوگی، اولاد کے لیے سود نہیں ہوگا. اس لیے باپ کے لیے تھا حرام مال جو اس نے غلط طریقے سے کمایا، سارا گناہ اس کو. جب آگے بچوں میں منتقل ہوگی وہ وراثت کے ذریعے منتقل ہوگی. اس کو کہتے ہیں ہاتھ بدل جانا، ملکیت بدل جانا، قبضہ بدل جانا. ایک چیز بذات خود ناپاک ہو نا، وہ ہاتھ بدلنے سے پاک نہیں ہوگی. کہ ایک بندے کے پاس شراب پڑی ہوئی ہے، وہ اگلے کو شراب دے گا تو وہ حلال ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا. جب کھانا کھانے بیٹھے نا تو دسترخوان پہ گوشت نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہانڈی کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا وہ ہانڈی کا کیا ہوا؟
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ ہانڈی میں نا بریرہ کو، جو ان کی خادمہ تھی، بریرہ کو صدقے کا گوشت آیا تھا، اور آپ صدقہ نہیں کھاتے، آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے ہم نے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کے لیے اصول سکھا دیا، فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدیہ۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ زکوٰۃ لیتا ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے زکوٰۃ کھانا، لیکن اگر وہ زکوٰۃ لے کر گھر کا کام چلاتا ہے اور آپ کی دعوت کرتا ہے، آپ مالدار ہیں، تو آپ کے لیے کھانا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اس لیے حرام مال سے بچنے کی کوشش ہو جائے، بچنے کی کوشش ہو جائے۔ اگر اب ذرا غور سے، اگر باپ نے کسی کی کہ بیٹا کیمرہ اگر چل رہا ہے تو اس کو بند کر لیں، آئندہ آپ کو مسجد سے باہر جانا پڑے گا، یہ غائب کریں کیا کیمرہ، یہاں کیمرہ نہیں چلے گا، اس کے لیے رعایت نہیں کروں گا میں، ٹھیک، مسجد نہیں۔ ساری زندگی میڈیا میں بعض لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں مولانا ساری زندگی تو اتنا ماشاءاللہ آپ ٹی وی پہ آتے رہے، کیمرے پہ آتے رہے، فلاں کرتے رہے، بڑی سختی کرتے ہیں ہم مسجد میں۔ یہ مسجد میں نہیں، مسجد میں نہیں۔ اگر ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ کیمرہ جائز ہے اور اس میں پروگرام کرنا جائز ہے، دین کی بات بیان کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، ہم جائز کریں گے، لیکن وہی جائز کرنے قرار دینے والے بزرگ جو ہیں وہ مسجد میں نہیں استعمال کرنا ہے، کہتے ہیں یہ مسجد کی بے حرمتی ہے، ٹھیک، اس لیے وہ نہیں کرنا۔ پھر نظر آ رہا ہے مجھے کیمرہ، اس کو اندر رکھ لیں، اس مصیبت کو اندر رکھ لیں، میری طبیعت پہ بوجھ ہو رہا ہے، اچھا بوجھ ہو رہا ہے، اچھا جی، تو میں نے جواب بھی دے دیا۔ اچھا، وہ جو آپ ٹی وی میں آ کر وہاں پروگرام کریں دینی، جائز، ان کو دیکھنا بھی جائز، اب بھی جائز، لیکن مسجد میں کیمرہ نہ استعمال کریں، اسے بچنے کی کوشش کرنا۔ جی جی، پھر دوبارہ کوئی بات نہیں، کوئی اور صاحب۔ جی جی جی، بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں کیا یہ صدقہ ہے، تو اگر واقعی، اب سوال یہ ہوگا کہ اگر واقعی صدقہ ہے تو ہم کیا کہیں، تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے متعلق بھی یہی چیز، تو بس اوقات کئی لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ جو ہمیں دے رہے ہیں زکوٰۃ تو نہیں ہے، زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ آپ کا اگلا سوال یہ ہونا چاہیے، آپ زکوٰۃ کے مستحق، آپ پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی، وہ کہتے نہیں ہوتی، تو آپ کہہ دیجئے آپ کے لیے ہدیہ، زکوٰۃ آپ نے ہدیہ کہہ کر دے دیں، جائز، لیکن ہو زکوٰۃ، وہ آپ سے پوچھے زکوٰۃ ہے، آپ کہ نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہوگا۔ اگر وہ زکوٰۃ سے بچنا چاہ رہا ہے بچنے دیں اس کو، یہ سچ بولے زکوٰۃ نہیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ پوچھے صدقہ، صدقہ نافلہ، صدقہ نافلہ، اس کو آپ ہدیہ کہہ سکتے ہیں، نفلی صدقہ واجب نہیں ہے، صدقہ فطر، زکوٰۃ یہ وہ نہیں ہے، کفارے والے پیسے نہیں ہیں، تو نفلی صدقے کو آپ ہدیہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ پوچھے آپ کو پتہ ہے مستحق ہے، لیکن وہ آگے سے کوئی یار کوئی صدقہ ودقہ تو نہیں ہے، نہیں آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کو ثواب مل گیا۔ میں نے بتایا صدقات واجبہ کے بارے میں آپ غلط بیانی نہیں کریں گے، لیکن عام صدقے کے لیے اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو آپ پھر کہہ دیجئے اس کو کہ ہاں یہ صدقہ ہے، بچنا چاہتا ہے آپ کہہ دیجئے جی ہاں صدقہ ہے، وہ کہے میں نے نہیں لینا، ٹھیک ہے جزاک اللہ، آپ مکمل ہو، جھوٹ نہیں بولنا۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ یہ مستحق ہے، حالات اس کے بڑے مشکل ہیں، یہ بس رکھ رکھاؤ کے طور پر کہہ رہا ہے، بس زکوٰۃ وغیرہ مجھے نہ دیں، اچھا صدقہ وغیرہ مجھے نہ دیں، اپنی عزت آبرو باقی رکھنا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے آپ کچھ کہتے ہیں تو اس میں وقت کی گنجائشیں موجود ہیں۔ ایک صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے، اسے کیسے منایا جائے؟ یہ بہت آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے؟
اللہ کی بات مان کر چلیں، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ خود دیکھ لے بندہ اپنے آپ کو، اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے توبہ استغفار کرے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ سارے نیک عمل کر رہا ہے، گناہ بالکل نہیں کر رہا، پھر اللہ کے بارے میں یہ سوچا نا پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے اور یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ پھر اچھا گمان رکھنا، بس اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ، اس کی بات مان کر چلو۔ اللہ نے یہی تو قرآن میں کہا ہے، یہی تو قرآن میں سمجھا ہے، میرے کہنے کے مطابق چلو میں راضی ہوں گا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے وہ جی اللہ پتہ نہیں راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اسی طرح توبہ اور استغفار کرنے کے بعد یہ سوچنا پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، بس یہ ہم توبہ اور استغفار تو کرتے رہتے، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، گناہ ہے کبیرہ ہے، بدگمانی ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ آگے پھر بندہ عام انسانوں کی طرح شک کرتا ہے، میں نے معافی تو مانگی تھی اپنے بھائی سے، استاد صاحب سے معافی تو مانگ لی تھی، پتہ نہیں اسے دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ آپ انسانوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اللہ کے بارے میں کبھی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ اچھا گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد سوچنا بھی چاہیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کیا بچوں کو عیسائیوں کے اسکول میں تعلیم دلوانی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیے گا وہ عیسائیت تو نہیں سکھاتے، اگر وہ عیسائیت نہیں سکھاتے تو دلوا سکتے ہیں، اگر عیسائیت سکھاتے ہیں تو پھر نہیں دلوا سکتے۔ اگر صبح صبح وہاں قرآن کے بجائے بائبل پڑھائے جاتے ہیں اور ہر ٹیچر اس میں، عیسائی اسکولوں کے اندر جتنی معلمات ہوتی ہیں سب ننز ہوتی ہیں، سب ننز ہوتی ہیں، تربیت یافتہ ہوتی ہیں۔ جتنی عیسائی ہسپتالوں کے اندر نرسیں ہوتی ہیں ننز ہوتی ہیں، یعنی ان کی مبلغہ ہوتی ہیں، مریضوں کو وہ ٹریس کرتی ہیں، ان کو پٹڑی سے اتارتی ہیں۔ جی ہاں جا کے دیکھ لیں، وہ جملے کہلواتی ہیں دوائی کھانے سے پہلے، ایسے گول مول سے جملے، خداوند سے مانگو خداوند تمہیں شفا دے گا، اللہ نہیں کہیں گے خداوند تمہیں شفا دے گا۔ پھر چند دن گزرتے ہیں پھر یسوع مسیح شفا دے، ختم قصہ کہانی، ختم۔ وائٹ گولڈ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ جی عورت کو پہننا جائز ہے، عورت کو پہننا جائز ہے، مرد کے لیے نہیں۔ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی 3.5 ماشے 4 ماشے کی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ کڑا یا گلے میں یا کانوں میں مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ وائٹ گولڈ کی، چاندی کی جائز۔ جی منگنی کی رسم پہ تھوڑی دیر کے لیے پہننا، ہاں بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں منگنی کی رسم تھوڑی دیر کے لیے پہننا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے گناہ کرنا شمار ہو جائے گا۔ اگر تھوڑی دیر پہنی تو تھوڑی دیر گناہ ہو جائے گا، پہننا گناہ نہ، رکھنا گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک دفعہ ہوا کہ وہ بچہ بڑا نیک، لڑکا بڑا نیک تھا ماشاءاللہ، نمازی، کہنے کہ جی وہ آیا بڑا گھبرایا ہوا، کہنے کہ جی وہ لڑکی والوں نے کہا جی ہم سونے کی انگوٹھی دیں گے منگنی کی۔ میں نے کہا نہیں سونے کی انگوٹھی نہیں، میں نہیں پہنوں گا۔ تو آگے سے لڑکی والوں نے کیا کہا، کہنے کہ لگتا ہے لڑکا بڑا ریجڈ قسم کا، یہ ہماری بیٹی کو بڑا تنگ کرے گا، ہم نے رشتہ نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا، میں نے کہا بیٹا اگر رشتہ ہو رہا ہے نا تو رشتہ ہونے دو، اور ان کو کہو کہ آپ چاند سونے کی انگوٹھی بنا رہے ہیں، آپ دیں گے میں لے لوں گا، آپ دیں گے میں لے لوں گا۔ پہننا نا، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی لینا جائز ہے، پہننا جائز ہے۔ اس نوجوان کو بات سمجھ میں آ گئی، فوراً ماں باپ کو کہا، اور پھر میں نے اگلی بات بھی بتا دی تھی اس کو، میں نے کہا لے لو، اور لینے کے بعد پھر اسی کی کوئی چیز بنا کر بیوی کو دے دیں، اسی کی سونے کی کوئی چیز بنوا کر بیوی کو دے دیں۔
اب ماں باپ کو برا لگے گا؟ اب نہیں برا لگے گا انشاءاللہ. تو اس لیے گولڈ وائٹ گولڈ پہننا جائز نہیں. اگر والدین اولاد کو ہر وقت ڈانٹتے رہیں تو ایسے میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہر وقت ڈانٹتے رہیں، آپ ہر وقت برداشت کرتے رہیں، بدتمیزی نہیں کریں، جواب نہیں دینا، منہ نہیں بنانا، ان کی بے عزتی نہیں کرنی، سامنے سے کوئی جملے نہیں کہنے، بس کر کے دیکھ لیں. ہر وقت ڈانٹنا بند کر دیں گے اور جس وجہ سے وہ ڈانٹ رہے ہیں اس کو درست کر لیں. اتنے بھی پاگل نہیں ہیں ماں باپ ہر وقت ڈانٹتے رہیں. جس وجہ سے ڈانٹ رہے ہیں ان وجوہات کو ختم کر دیں اور برداشت کریں انشاءاللہ. حالانکہ اولاد والدین کا کہنا مانتی ہے، ٹھیک ہے کہنا مانتی ہے، لیکن وہ ڈانٹنے کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو دور کر دیں. ایک صاحب نے کہا میں حافظ قرآن ہوں لیکن قرآن بھول گیا ہوں، 40 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، کوئی آسان طریقہ بتا دیں. بہت آسان طریقہ. قرآن بھول جائے کوئی بندہ، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، اتنے عمر گزر جاتی ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ماشاءاللہ سرجن بن گئے. وہ آ کر کہتے ہیں مجھے مولا بچپن میں والد صاحب نے قرآن حفظ کروایا تھا، پھر میڈیکل میں چلا گیا، باہر پڑھنے چلا گیا، قرآن بھول گیا، میں مجرم سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. میں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، ہو گیا اس پر توبہ اور استغفار. کہ اب کیا کروں؟ میں نے کہا جی اب یہ کریں کہ جن لائنوں والے میں قرآن مجید آپ نے یاد کیا تھا نا، 13 لائنوں والا، 16 لائنوں والا، اس قرآن مجید میں سے روزانہ ایک پارہ دیکھ کر پڑھنا ہے، اتنی اونچی آواز سے جیسے آپ استاد صاحب کو سناتے ہیں. میں نے کہا یہ کام کر سکتے؟ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں. میں نے کہا جی آپ 6 مہینے یہ کام کر لیں پھر میرے پاس آئیں. اور ایک پتہ پابندی کیا لگائی ان ڈاکٹر صاحب کے لیے، میں نے کہا ڈیٹ وائز پڑھنا ہے. یہ ذرا غور کیجیے گا لفظ، ڈیٹ وائز پڑھنا ہے. اگر آج 2 تاریخ ہے تو آپ نے دوسرا پارہ پڑھنا ہے، اگر آج 23 تاریخ ہے تو آپ نے 23واں پارہ پڑھنا ہے، ڈیٹ وائز. اس سے کیا ہوگا؟ 1 مہینے میں پورا قرآن دیکھ کر اونچی آواز میں پڑھے گا. 6 مہینے تو بڑی دور کی بات ہے. 3 مہینے کے بعد وہ صاحب آئے کہنے لگے مجھے ابھی 70% یاد ہو گیا. اس لیے کہ انسان نے یاد کیسے کیا تھا؟ اسی طرح یاد کیا تھا نا، دیکھ کر بار بار دہرایا تھا. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب نا دیکھ کر پہلے پڑھتے رہے 1 مہینہ 2 مہینے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کہتے ہیں میں نے آنکھیں اٹھا کر قرآن سے آنکھیں اٹھا کر بھی میں نے دیکھا ذرا میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، تو پڑھنا شروع کیا. جو بچہ حافظ آپ بنائیں اس کو ڈیٹ وائز قرآن مجید، کیونکہ بچے نا بھاگتے کیسے ہیں، نوجوان بچے کیسے بھاگتے، تم 1 پارہ سنایا کرو روزانہ، 2 پارے سنایا کرو. حدیث صاحب آئیں گے 1 پارہ سنانا زبانی، بچہ اسے بھاگتا ہے، نہ وہ سناتا ہے، آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے. اور اگر دیکھ کر پڑھنا ہو اس سے تو کوئی نہیں جان چھوڑاتا نا بھائی. بچوں میں نے کہا کسی کو نہ سناؤ، دیکھ کر 1 پارہ اونچی آواز سے اکیلے بیٹھ کے پڑھ لیا کرو. اور اس میں پتہ کل کتنے منٹ لگیں گے؟ 20 منٹ. گھڑی دیکھ 20 منٹ قرآن واپس آ جائے گا. ایک صاحب ابھی بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں، تو کسی کام سے جانا ہوا ان کے پاس، کچھ خریدنا تھا کیا، تو وہ مجھے تنہائی میں بٹھا کر نا اچھا خاصے بال سفید ہو گئے، داڑھی بھی نہیں تھی. مجھے کہنے کہ میرے بچے بھی جوان ہو گئے، شادیاں کرنی ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں حفظ کروایا تھا، بالکل بھول چکا ہوں. میں نے کہا اتنا شاندار آفس ہے آپ کا ماشاءاللہ، میرے دل خوش ہو گیا آفس دیکھ کر. بس اس آفس میں نا وہ والا قرآن مجید جس میں حفظ کیا تھا نا آپ نے 13 لائنوں والا 16 لائنوں والا، وہ یہاں رکھ لیں اور 20 منٹ دیکھ کر آپ نے روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے. کہنے لگے وہ میں زبانی نہیں سنا سکوں گا، نہیں میری یادداشت ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی میں نے کب کہا زبانی پڑھ؟ میں نے کہا دیکھ کر آپ اونچی آواز سے دفتر بند کر کے، آفس اتنا شاندار ہے اس میں بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے. یقین جانے اس ملاقات کے بعد 6-7 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن یاد ہے، یعنی یاد ہو گیا، کہہ رہے مجھے یاد ہے. اور پھر اس بندے نے کیا کیا، زندہ ہے ابھی وہ بندہ، اس بندے نے اپنی اس بلڈنگ، بڑی بلڈنگ ہے اچھا خاصا ماشاءاللہ،
اس میں ایک کمرہ مخصوص کر دیا اور آنے والے رمضان میں پیچھے سارے ورکروں کو کھڑا کیا، خود قرآن تراویح میں پڑھایا اور داڑھی بھی رکھ لی. کر کے دیکھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.